السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر اللہ کے یہاں ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ جب اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پل بھر میں۔ وہ بھی کس طرح سے آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پر گئے، اللہ نے جب آپ کو معراج سے نوازا، جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے جناب جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے براق لے کر کے، آپ اس پر سوار ہو کے معراج پہ تشریف لے گئے۔ اور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس طرح سے گئے کہ سب سے پہلے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تماموں کی آپ نے امامت فرمائی۔ اس سے بھی نبی کا مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ سارے نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے سردار امامت فرما رہے ہیں۔ جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے، براق پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ کی طرف نکلے، جب پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، سارے فرشتے آپ کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دروازوں پر پہنچتے گئے، تمام فرشتے مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، اور جس جس آسمان پر جو جو نبی موجود تھے آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، سدرۃ المنتہا آ گیا۔ یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کا آخری منزل ہے، وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہاں پر جا کے وہ ٹھہر گئے اور کہا: یا رسول اللہ، اگر اس سے میں آگے بڑھوں گا تو میرا پر جل جائے گا، مجھے اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ پھر ہمارے نبی جب اس سے آگے بڑھے، بڑھتے گئے، عرش اعظم آیا، عرش معلی آیا، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ نے جتنا چاہا آپ کو نوازا، آپ کو نماز عطا کی، جو جو دینا تھا اللہ نے دیا، نبی نے لیا۔ اب کیا دیا کیا لیا اللہ اور رسول بہتر جانے۔ پیارے دوستو، کیا منظر رہا ہوگا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی کو جو معراج ہوا تھا نا، یہ نیند کی حالت میں نہیں ہوئی بلکہ بیداری کی حالت میں ہوئی، اور آپ روح کے ساتھ نہیں بلکہ جسم کے ساتھ گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ معراج جسمی تھا، اللہ کو جو جو عطا کرنا تھا اللہ نے عطا کیا، نبی کو جو جو لینا تھا نبی لیے۔ اور جب وہاں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ نبی میں آپ کو نماز عطا کر رہا ہوں، ہمارے نبی کی مہربانی امتی پر کتنی ہے، اور ہمارے نبی اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں، اللہ کتنا فضل فرمانے والا ہے، آپ ذرا غور سے سنیے۔ جب آنے لگی نبی تو اللہ نے اپنے نبی کو 50 وقت کی نماز عطا فرمائی اور کہا: یا رسول اللہ، میرے محبوب، جائیے یہ نماز اپنی امت کو دے دیجیے۔ جب ہمارے نبی 50 وقت کی نماز لے کر آنے لگے تو آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے، کیا انعام سے نوازا ہے، کس انعام سے نوازا ہے؟
تو ہمارے نبی نے فرمایا اے موسیٰ اللہ نے ہمیں 50 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی امت سے 50 وقت کی نماز نہ ہو پائے گی، آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں کم کرائیے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، کم کراتے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر بار 5 وقت کی نماز کو کم کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب 9ویں مرتبہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں گئے تو 50 سے گھٹ کر جب 5 وقت کی نماز ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ پھر سے جائیے، اس سے بھی کم کرائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے موسیٰ جو مجھ پر ایمان لائے گی میری قوم، میری امت، جو اللہ رسول کا فرما بردار ہوگا، جو سچا ہوگا وہ ضرور ادا کر لے گا۔ تو آپ 5 وقت کی نماز لے کر واپس تشریف لے آئے۔ یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبی سے بار بار کہا تھا یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے کم کرائیے، یہاں مصلحت کیا تھی؟ یہاں مصلحت یہ تھی کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا، کہا تھا تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تھا کہ اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے اپنا جلوہ پہاڑ پر دکھایا تھا، وہ بھی 70,000 پردوں کے پیچھے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہاں مصلحت یہی تھی کہ اللہ کو تو نہ دیکھ سکا، لیکن جو آنکھ یعنی ہمارے نبی کی آنکھ، جو آنکھ اللہ کا بار بار دیدار کر کے آ رہی ہے، کم سے کم اس کی زیارت کرتا چلا جاؤں، اس آنکھ کی زیارت کرتا چلا جاؤں جس آنکھ نے اپنی ماتھوں کی نگاہ سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مصلحت تھی۔ بہرحال جب ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، معراج سے واپس لوٹے، یعنی چند لمحے میں گئے تھے اور چند لمحے میں واپس آ گئے، اسی واقعے کی طرف کسی شاعر نے کیا ہے خوب ارشاد فرماتا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا، تا عرش گئے اور پھر آئے محمد، تا عرش گئے پھر چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اس واقعے کو لوگوں کو بتایا، سنایا کہ اے لوگوں میں اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، اللہ نے مجھے معراج سے سرفراز فرمایا۔ تو جب لوگوں نے سنا آپ کے اس واقعے کو تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ بھلا کوئی انسان پل بھر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے جا سکتا ہے، پھر وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں جو کہ اربوں خربوں برس کا سفر ہے، پل بھر میں کیسے طے کر سکتا ہے۔ یہ سن کر سارے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ لیکن قربان جائیے ان صحابی رسول پر جنہوں نے اپنی گردن میں غلامی کا پٹا باندھ رکھا تھا، جنہیں اپنی جان سے زیادہ نبی کی جان کی پرواہ تھی، جو خود سے زیادہ نبی سے محبت فرماتے تھے، انہیں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب نبی نے سب کو بتایا تھا تو سارے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ نے مجھے معراج سے سرفراز فرمایا، میں اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے کوئی چوں چرا نہیں کیا تھا، کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، یا رسول اللہ صدقت، اے اللہ کے نبی آپ سچ فرما رہے ہیں۔ یہ تھا اہل ایمان کا عقیدہ۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یعنی حضرت ابو بکر کو صداقت کے پیکر سے نوازا، صداقت کے لقب سے نوازا، اور دنیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صداقت کے نام سے جاننے اور پہچاننے لگی۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے، پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1 کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے
یعنی نص قطعی سے، اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اب باقی جو ہے یعنی مسجد اقصیٰ سے لے کر اللہ کی بارگاہ تک زمین و آسمان کا سیر کرنا یہ حدیث پاک سے ہے، اور وہ بھی متعدد حدیث پاک سے ہے کہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا محترم حضرات جب تک کہ وہ حضرت ابو بکر سے محبت نہ کرنے لگے۔ جس طرح سے حضرت ابو بکر نے نبی سے محبت فرمائی، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اسی طرح ہمارے نبی سے محبت کرنی ہوگی، تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضرت ابو بکر کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخداون الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کل کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کر کے اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ حافظ۔